بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا اوترن اللہ پربھتوشالی اور تتودرشی کی اور سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے بیچ میں ہیں حق کے ساتھ اور ایک وشیش اودھی کے نردھارن کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ انکار کرنے والے لوگ اس واستوکتا سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو ساودھان کیا گیا ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ تنک مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی سرشٹی اور ویوستھا میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا گیان کا کوئی اوشیش ان دھارناؤں کے پرمان میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ آخر اس ویکتی سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے اتر نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب سبھی انسان اکٹھا کیے جائیں گے اس سمے وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی اپاسناؤں کے انکار کرنے والے ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں اور ستیہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ انکار کرنے والے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے بیچ وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم
إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اس پرکاشنا یعنی وحی کا انوگمن کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف ساودھان کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. اے نبی، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ وانی اللہ ہی کی اور سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا پرینام ہوگا؟ اور اس جیسی ایک وانی پر تو اسرائیل کی سنتان کا ایک گواہی بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ مارگ نہیں دکھایا کرتا. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے سمبندھ میں کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے آگے نہیں رہ سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے مارگ نہ پایا، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب مارگ درشک اور دیالوتا بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی پشٹی کرنے والی عربی بھاشا میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو ساودھان کر دے اور اتم نیتی اپنانے والوں کو خوشخبری دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ شوکاکل ہوں گے. ایسے لوگ جنت یعنی سورگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان کرموں کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرے. اس کی ماں نے کشٹ اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور کشٹ اٹھا کر ہی اسے جنم دیا، اور اس کے گربھ اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری شکتی کو پہنچا اور 40 ورش کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس کا سوبھاگیہ دے کہ میں تیری ان نعمتوں کے پرتی کرتجتا دکھاؤں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو پردان کی، اور ایسا اچھا کرم کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری سنتان کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور آگیاکاری یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي
وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے اتم کرموں کو سویکار کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو ٹال جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس ویکتی نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے سمیوں کی پراتن کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی آچار کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا سملت ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے کرموں کے انوسار ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ پھر جب یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں سماپت کر چکے اور ان کا مزہ تم لے چکے۔ اب جو گھمنڈ تم زمین میں کسی حق کے بنا کرتے رہے اور جو اوگیائیں تم نے کیں، ان کے بدلے میں آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ تنک انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو ساودھان کیا تھا، اور ایسے ساودھان کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے بھینکر دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے الہوں یعنی اپاسیوں سے پھیر دے؟ اچھا تو لے آنا اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واستو میں تو سچا ہے۔ اس نے کہا
اس کا گیان تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ سندیش تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اگیانتا برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی گھاٹیوں کی اور آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سنچت کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے آدیش سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کی دشا یہ ہوئی کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس طرح ہم اپرادھیوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ تمہارے آس پاس کے چھیتروں میں بہت سی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیتیں بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی سہایتا کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ سے نکٹ ہونے کا مادھیم سمجھتے ہوئے الہ یعنی اپاس سے بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی دھارناؤں کا پرینام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اور وہ گھٹنا بھی الیکھنیہ ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری اور لے آئے تھے تاکہ قرآن سنے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ ساودھان کرنے والے بن کر اپنی قوم کی اور پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، پشٹی کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، پتھ پردرشن کرتی ہے ستیہ اور سیدھے مارگ کی اور۔ اے ہماری قوم کے لوگو، اللہ کی اور بلانے والے کا آمنترن سویکار کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ
بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اور جو کوئی اللہ کے آمنترن کرتا یعنی دعوت دینے والے کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو تنگ کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے سہایک اور سنرکشک ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس کی سامرتھ رکھتا ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی سامرتھ رکھتا ہے۔ جس دن یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس سمے ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ ستیہ نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واستو میں ستیہ ہے۔ اللہ کہے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کے بدلے میں جو تم کرتے رہے تھے۔ اتہ اے نبی صبر کرو جس طرح سنکلپوان رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا اوگیاکاری لوگوں کے سوا اور کوئی تباہ ہوگا؟